أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون کروڑوں درود و سلام ہوں، کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں آقا حبیب نبی کریم روح رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ ذات بابرکات و اہل بیت پر، برادران اسلام، برادران طریقت۔ پاک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کروڑوں درودوں سرکار دو جہان کی ذات بابرکات جنہوں نے ہمیں تحفے دیے، قرآن دیا، دین دیا، کلمہ دیا، نماز دی، سب کچھ دیا، اللہ تک پہنچنے تک، اللہ سے ملنے کے سب طریقے، سب باتیں، سب وظائف بتائے۔ دعا کرو اللہ تبارک تعالی ہمیں تاجدار مدینہ کی سچی غلامی کی توفیق دے۔ پاک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، جیسے تاجدار مدینہ نے حکم فرمایا ہے اس طریقے رمضان شریف کا پورا اہتمام اور اہتمام کریں۔ آج کل اسلامی معلومات سے مسلمان بالکل کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض اوقات عبادت ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ افسوس، صد افسوس، ذرا احساس نہیں ہے۔ اگر 1 روپیہ گم ہو جائے تو ساری رات تڑپ تڑپ کے نیند نہیں آتی ہے۔ دین سالم ختم کر دیں تو احساس نہیں ہے۔ کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنے اسلامی ملک ہیں، ذرا غور تو کریں، کتنے ان میں تاجدار مدینہ کی سچی غلامی کر رہے ہیں۔ برادران طریقت، برادران اسلام، ہم ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بعض اوقات عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ افسوس، تمام تر توجہ صرف اور صرف دنیاوی علوم و فنون پر ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہم دین حق کی تلاش کے لیے ذرا احساس نہیں کرتے۔ دین حق پڑھ کر، دین حق سن کر قلب کی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کو فرمانا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے اطمینان قلب ہے، کہ دل کو تسلی اور سکون اور روشنی ہوتی ہے، یہ ذکر خدا سے ہوتی ہے، مگر ہم ذکر خدا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ رسم سمجھ لیا دین کو، رسم نہیں ہے۔ اب سنتے سیکھنے کے لیے، عبادت کے احکامات کے معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی کو فرصت ہے یا شوق ہے؟ بلکہ کوئی درد مند مسلمان سمجھ کوشش کرے بھی تو ناگوار ہو۔ عبادت میں اس قدر غلط باتیں غلط ملت ہو گئی ہیں کہ پناہ خدا، میں نے سحر افطاری بھی ہے، ان بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور پھر اس پر ضد بھی کرتے ہیں۔ مثلاً سحر کے آخری وقت کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، جب تک صبح کا اجالا پھیل جائے، نظر آنے لگے، چوٹیاں نظر آنے لگیں، اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ خیر، سمجھ کی بات ہے۔ اس طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اللہ اذان کی آواز آتی رہے، سحری کھاتے پیتے خوب پیٹ بھرو۔ مذائقہ نہیں، جہاں کہیں اذانوں کی آوازیں آتی ہیں وہاں آخر اذان کی آواز ختم ہونے تک کھانے پیتے رہتے ہیں۔ عجب تماشا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے، اور اب کیا کریں گے؟ اللہ، عبادت کا ذوق رکھنے والوں، اپنی عبادت کو چند منٹوں کی غفلت کے سبب برباد نہ کرو۔ برادران طریقت، اپنی عبادت کو برباد نہ کرو۔ آؤ، جیسے تاجدار مدینہ اور اللہ کے پاک اور نیک لوگوں نے دین اسلام سیکھا اور مخلوقات خدا تک پہنچایا، اسی طریقے سے کوشش کرو۔ سورۃ بقرہ کی آیت عرض کرتا ہوں، کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے زہر ہو جائے۔ سردی کا دور ایسا ہے، دورے پر
وہ پھٹ کر پھر رات آنے تک روزہ پورا کر۔ برادران اسلام، برادران طریقت، ظاہر ہے کہ ایسے مقدمے نہ چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، نہ اذان فجر کا ہے، بلکہ صبح صادق کا ذکر ہے۔ لہذا اذان کا انتظار نہ کیا کرے، آؤ جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس طرف غور کیا کرے۔ اپنی مرضی کا دین جہاں مرضی نہ ٹائٹ کر لو، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ آج کل مولوی صاحب اپنا نٹ ٹائٹ کرتے ہیں، دنیا دار اپنا نٹ ٹائٹ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم 10 بندوں کو روٹی کھلا دیں گے، روزہ پورا ہو جائے گا۔ ہیں جی، کیا نفس کی مکار حرکتیں ہیں۔ ہمیں عین شریعت و سنت کے مطابق اس پاک مہینے کا احترام بھی کرنا چاہیے اور لوگوں سے گزارش کرنی چاہیے۔ اول تو ہمیں خود، اگر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں کلمے کی خاطر، دین کی خاطر، تاجدار مدینے کے حکم کی خاطر خود پابندی کرنی چاہیے۔ مگر آج سرعام کھایا پیا جا رہا ہے، آج سرعام ہوٹل کھلے ہیں، باہر تمبو لگے ہوئے ہیں، بلکہ تمبو بھی لگنے بند ہو گئے، سرعام کھا رہی ہے دنیا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا تاجدار مدینے کے اصحاب نے ایسا ہی کیا تھا؟ ایسا ہی حکم فرمایا تھا؟ ایسے ہی کرتے تھے؟ آؤ بچوں، بزرگان دین کا مجھے بات یاد آئی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک آنکھوں پر پٹی باندھے رہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ والوں کی یہ بات ہوتی ہے۔ 90 سال ایک اللہ والے نے اپنی پشت زمین تے ٹیک ہی نہیں لائی، بھائی زمین تے لیٹے ہی نہیں۔ اے فقہ کی باتیں کرنے والے، اے تصوف کی باتیں کرنے والے، اے اپنے آپ کو صوفیہ اور پیر کامل کہلانے والے، ذرا اپنے بزرگوں کے حالات دیکھ، کیا تیرے وہ ہیں؟ اگر نہر سے پانی آ رہا ہے تو کھالے میں، موگے میں پانی وہی ہونا چاہیے، یہ تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ پانی کو آؤ صاف کرو، اپنی نیتوں کو، اپنے رستوں کو، اپنے کردار، افعال اور چیزوں کو صاف کرو، پھر تم سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے قابل ہو۔ اللہ برادران طریقت، میں ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ غور کرو، مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے، اور تاجدار مدینہ کے عاشق اور غلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن پر میرے آقا اور مولا فخر بھی کرتے تھے، اللہ پیار بھی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے کیا ہے؟ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی تاجدار مدینہ پر درود نہ بھیجے۔ آؤ برادران طریقت، درود بھیجو اپنے پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ ذات بابرکات پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم دربار والی وادی شریف صبح سویرے ذکر کرتے تھے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مصطفیٰ مجتبیٰ یا حبیب اللہ، ذکر کرتے تھے۔ تم بھی ذکر کیا کرو برادران طریقت۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔